دوستو، ہندوستان کے ملک اورنگ آباد میں ایک ایسے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جن کے نام کی برکت سے بڑی بڑی بیماری وبا دور ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی جب اورنگ آباد میں کوئی بیماری وبا پھیلتی ہے، وہاں کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو وہ بیماری وہ وبا دور ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کی مکمل ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ میں آیا ہوں حضرت شاہ نور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، مجھے جو بھی حضرت کی ہسٹری ملے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ درگاہ شریف اورنگ آباد کے شاہ نور واڑی علاقے میں موجود ہے، اور ابھی جو ہم جن ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان ولی اللہ کا پورا نام حضرت سید شاہ نور محمد حموی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 790 ہجری ہمدان شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ بن ابو علا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ آپ نے 11 برس کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے علوم باطنی ظاہری حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ شرف الدین قطب حموی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔ 12 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور 24 برس کی عمر میں حصول علم دین کی سیاحت کے لیے سفر پر نکلے۔ سفر در سفر کرتے ہوئے آپ ہندوستان میں پہنچے، اور ہندوستان کے ولیوں سے بھی آپ نے بہت سارا فیض حاصل کیا۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں تاریخی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اور جب حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا تو حضرت نے اپنے مریدوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنے کے لیے ایک بزرگ اس شکل و صورت کے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے، تم لوگ ان کے آمد کے منتظر رہنا اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا۔ اور وہ مریدین منتظر ہی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ کے چہرے انور پر حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی نظر پڑی تو پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق سب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حال عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف کفن پہنا کر حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر دیا جائے۔ یہ سننے کے بعد مریدوں نے غسل دینے پر اصرار کیا کہ جب تک غسل نہ ہوگا تو دفن کیسے کیا جائے گا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسب وصیت آپ کو میری ہدایت پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ مگر کچھ مریدین جو تھے اس بات پر کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن کچھ مریدین کہنے لگے کہ اگر حضرت نے آپ کو فرمایا ہے تو یہ یقیناً صحیح ہوگا، تبھی حضرت نے ہمیں آپ کا حکم ماننے کے لیے کہا ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کچھ مریدوں کے دکھ کو بڑھتا ہوا دیکھا تو آپ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی منگوایا اور کہا کہ اگر تم واقعی اپنے مرشد کے راز جاننا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پیالی میں حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انگلی کو رکھ دی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حکم دیا تو حسب ہدایت عمل کرنے پر وہ انگلی پانی میں راکھ کی طرح گھل گئی۔ اللہ اکبر! مریدوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے اصرار پر شرمندہ ہو کر معافی طلب کی، اور حسب ہدایت پر حضرت شاہ شوکتم رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت، جسے دیکھنے کے بعد مریدین بھی حیران رہ گئے تھے۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت بتائی جاتی ہے۔ اورنگ آباد کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، دکن میں چڑھائی کرنے کے دوران اس کے لشکر میں ایک بیماری آ گئی جس کا نام وبا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیماری پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ پریشان حال ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس بیماری کی استفاء کی تعبیر پوچھی
اس کے بعد وزیر نے تعبیر پتہ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وبا کے بارے میں سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو ایک عمل بتایا اور اس عمل کی برکت سے وہ وبا دور ہو گئی اور سارے لوگ محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت۔ تو چلیے ناظرین، ابھی جو درگاہ شریف کے خدامین ہیں ان سے بھی جو درگاہ شریف کی مختصر سی ہسٹری ہے، حضرت کا عرس کب ہوتا ہے اور بھی جو کرامتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ کرامت حضرت کی ایک تو بہت سارے کرامت ہے، کچھ بتائیے۔ جیسی جو یہاں پہ اپن آتے تو یعنی اب نالا ہوگا، پہلے ندی تھا، جی آپ جہاں سے آئے نا کمان ہے، جی تو وہ ایسا کھیر پوری لوگ کئی روایت دیتے، کچھ کسی سادھو سے ایسا کچھ بحث ہوئی تھی تو آپ نے کھیر پوری بہا دیے تھے، اور کچھ لوگ بولتے سوکھا پڑ گیا تھا، لوگوں کو کھانے کو نہیں تھا، تو آپ نے ایسا ہاتھ مارے تھے تو کھیر اور پوری بہنا چالو ہو گیا تھا ندی میں سے، ماشاءاللہ تو لوگوں نے اس کو کھائے تھے۔ ماشاءاللہ، اور پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وزیر ہیں، جی تو ان کا ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، کچھ دلی کے اندر فائل بھول کے آگے تھے آپ، تو وہ کچھ اورنگزیب سے کچھ بحث ہوئی کہ مطلب کل تک میرے کو فائل ہونا، نہیں تو آپ کی گردن قلم کر دیں گے، ایسا کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ جی تو یہ جو دلی گیٹ بولتے اورنگ آباد میں، یہاں سے ایک 10 منٹ کا راستہ ہے، جی تو حضرت کے ساتھ میں بیل گاڑی پہ وہاں تک گئے تھے، لیکن دلی گیٹ پہ جب پہنچے تو آپ دلی کے اندر دکھ رہے تھے جی اورنگزیب، ماشاءاللہ، اور وہ فائل مطلب چند گھنٹے میں آپ نے ان کو دے دی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ کے وزیر، وزیر یعنی اس دور میں جیسی گھوڑے ہاتھی یعنی مہینوں کا سفر رہتا تھا، لیکن آپ نے چند گھنٹے کے اندر صرف وہاں تک گئے تھے، تو بیل گاڑی جیسی گیٹ پار کرے تو دلی کے اندر دکھ رہے تھے آپ۔ ماشاءاللہ، اور کچھ روایت میں ہے کہ آپ نے ایسی کالی کمبل ڈالے تھے اور آپ دلی کے اندر تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضرت کا پیدائشی جو یعنی ولادت کا جو وقت ہے جی 16 ربیع الاول ہے، اور سندل مبارک ان کا جمادی الآخر میں 4 جمادی تاریخ کو آتا، اور حضرت کی یعنی 1 تاریخ سے اس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، 1 2 3 4 کا بڑا عرس رہتا۔ جی 1 تاریخ سے جینت خان صاحب جو اورنگزیب کے وزیر ہے جی جی ان کا رہتا ہے 1 جمادی الآخر کو، دوسرا جو ہے تو ایک گڑبڑی پیر سرکار ہے ان کا رہتا، جی پھر تیسرا جو ہے تو بیلیا صاحب، اور چوتھا حضرت کا۔ ماشاءاللہ، اندر کتنی مزار ہیں؟ اندر تو حضرت کی ایک ہی ہے، اور وہ بازو میں جو جن کی وہ کن کی ہے؟ بازو میں جو ہے تو ان کے خلیفہ ہے، اور حضرت کے جینت خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ، اورنگزیب کے وزیر، وہ بھی خلیفہ ہی ہے حضرت کے۔ ماشاءاللہ، آپ کا آستانہ کتنا سال پرانا ہے حضرت کا؟ حضرت کا 340واں عرس ہو چکا ابھی تک، ماشاءاللہ، 340واں ہے تقریباً 42 ایسا کچھ۔ اور جو ابھی ایک یہاں پہ جو ایک مزار ہے بیلیا صاحب، جی یعنی یہ پہلے اندر تھے وہ، جی جی تو کچھ منت وغیرہ عورت نے کری تھی، جو ان کے مزار بہت جلالی ہے، جی تو ان کے مزار شریف پہ یعنی پیشاب کر دیا تھا بچے نے، جی تو اس کی روح قبض کر لیے تھے آپ نے، ہاں وہ حضرت نے، ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایسا ہاتھ مارے تھے تو آپ باہر چلے گئے تھے حضرت نے، حضرت نے، تو ماشاءاللہ، جیسے آپ باہر چل جاؤ میرے پاس ہر کوئی آتا، جی اچھے برے سب آتے، جی بچے جی، وغیرہ، ہاں، پھر سب کو ایسے ہی ہوئے گا، ہاں، ماشاءاللہ، تو آپ ان کو سائڈ میں کر دیے تھے۔ ماشاءاللہ، تو ابھی کا یہ دیوار میں ابھی یہ بھی ریپیئرنگ کرے، نہیں تو اس کی نشانات بھی تھے پہلے، ایسا جو دیوار ٹوٹ کے باہر چل گئی تھی، ہاں ہاں مزار شریف۔ ماشاءاللہ، ابھی کیا نام کیا تھا ان کا؟ ان کا حضرت بیریا حضرت یعنی بیریا عبادت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کا نام کچھ اور ہے، یہ لقب ہے بیریا۔ یہ درگاہ شریف کہاں پر ہے؟ یہ اورنگ آباد مہاراشٹر، اورنگ آباد مہاراشٹر، شانور واڑی، ہاں سانور واڑی بولتے ہیں، عثمان پورہ بولتے ہیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ولی اللہ کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان ولی اللہ کے در پر حاضری نصیب عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ درگاہ شریف جانا چاہتے ہیں تو درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو فالو کر کے آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔